کیا کرتے ہیں کہ سن کر کے اس کو عمل میں ان کے سننے کے لیے اللہ کے یہاں قدر ہے. یہ سن رہے ہیں اللہ کی بات اور جوش سے سن رہے ہیں اور سن کر کیا کرتے ہیں کہ سن کر کے اس کو عمل میں لاتے ہیں. اور یہی مقصد سنانے کا ہوتا ہے کہ سن کر کے عمل کریں. تو ہمیں بشارت دیجیے میرے ان بچوں کو جو بات سنتے ہیں اور سننے کے ساتھ ساتھ جب عمل کا وقت آتا ہے تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں. ان کے لیے بشارت. دنیا میں یہ کوئی کام اچھا ہوا اور اچھا کر کے بتایا اس کو انعام ملتا ہے, اس کی تعریف ہوتی ہے, اس کے ڈگری درجے بڑھائے جاتے ہیں کیونکہ اس نے یہ کام بہت اچھا کر کے بتایا. ہاں, اللہ تعالیٰ کا بھی یہ نظام کہ اپنے عمل کو دین کی بات پہلے جان سے سنو اور سن کر کے جب عمل کا نمبر آوے, اس کا تقاضے کا وقت آوے تو بہتر سے بہتر عمل پیش کرے اللہ کے سامنے. ان کے لیے بشارت خوشخبریاں ہیں اور ان کی حیثیت بتائی کہ ایسے بندے جو ان بشارتوں کو سن کر کے پھر عملی زندگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, عملی زندگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ سن کر کے بہت اچھا کہہ کر کے جھاڑ دیا, ایسا نہیں, بلکہ سنا اور سمجھا کہ اب ہم سے کیا چاہتے ہیں, اللہ رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں, کہ ہم سے یہ چاہتے ہیں. تو اس کو سن سمجھ کر کے عمل کے لیے تیار ہو گئی اور جب عمل کرنے کا نمبر آیا تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا بنا کر اللہ کے لیے پیش کیا. کیونکہ اللہ نے جس طرح بشارتوں سے ہم کو چلایا ہے, خوشخبریوں سے چلایا ہے, جب عمل کا نمبر آوے تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنا کر پیش کیا جائے. یہ ہدایت ہے. اچھی بات ہو, یہ بہت اچھا اجتماع ہوا, بہت اچھا, اس میں کافی نہیں ہے. تحسین اس تو رواجی چیز ہے, تحسین کی جاتی ہے, تعریف کی جاتی ہے, یہ تو ہے ماحول رواجی ہے, دنیا میں چلتا ہے. اللہ نے اس سے آگے کی بات کہی ہے کہ جب عمل کا نمبر آوے تو اپنے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا اور اونچا سے اونچا بنایا جائے. ہاں, اللہ کی شان اونچی ہے, اللہ کی شان بڑی ہے, دین بڑی چیز ہے, آخرت بڑی چیز ہے. عمل اسی لیے ہوتا ہے, دین کی پر عمل کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اپنی آخرت آباد کرنے کے لیے عمل ہوتا ہے. مسلمان کا عمل کس لیے ہوتا ہے, کس لیے ہوتا ہے؟ دین ہے, دین کا حکم ہے. اللہ نے حکم دیا ہے اور آخرت بنانی ہے. سب سے بڑی بات کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. آخرت بہتر ہے, ہاں, کیا آخرت کی ہر چیز بہتر ہے اور آخرت ابدی ہے, یعنی فنا نہیں ہوگی. ابدیت اس کو حاصل ہے, ہمیشہ رہے گی. حدیث میں جوانی جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ ہمیشہ رہے گی. کپڑے جو پہنائیں گے وہ پرانے نہیں ہوں گے. جوانی ختم نہیں ہوگی, پوشاک پرانا نہیں ہوگا, بڑھاپا نہیں آئے گا. ابدیت کہتے ہیں اس کو, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بلا آخرت و خیر و بقا, کہ آخرت یہ بہت بہتر ہے دنیا سے. دنیا کو تو بہتر بنانا پڑتا ہے, دنیا کو بہتر بنانا پڑتا ہے. اگر دنیا کو بہتر نہ بناوے تو دنیا آدمی کے لیے فندہ اور فتنہ بنتی ہے, مقصد تک جانے نہیں دیتی اگر دنیا کو صحیح نہ بناوے. ہاں, یہ ہدایت ہے. دنیا فتنہ ہو جاتی ہے, دنیا خاصا ہو جاتی ہے, مقصد بھول جاتا ہے آدمی,
غفلت میں ڈالنے کا اثر دنیا میں ہے. دنیا کے ہر سبب میں یہ اثر رکھا ہوا ہے کہ وہ آدمی کو غافل کرے. یہ تاثیر ہے غافل بنانے کی. اس لیے اپنی دنیا کو بہتر بنانی پڑے گی. ذمہ داری ہے کہ اپنی دنیا کو بہتر بناؤ. کہ دنیا کی بہتری کا کیا راستہ ہے؟ کہ دنیا کو بہتر بنانے کا راستہ یہ ہے کہ دنیا کو دین پر لگایا جائے. دنیا کو دین پر لگایا جائے. جب دنیا کو دین پر لگایا جائے گا تو وہ دنیا پاک ہو جائے گی. جیسے ذبیحہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کیا، وہ جانور پاک ہو گیا، وہ گوشت پاک ہو گیا، حلال ہو گیا. طریقہ بتایا. دنیا پاک ہوتی ہے دین کے طریقوں سے، اور دنیا خراب ہوتی ہے اپنے خواہشات سے، منچاہی سے. اس کی دنیا خراب ہوگی اور دنیا اس کو خراب کرے گی. اس لیے دنیا کو سنوارنا ہے کہ وہ آخرت کہ وہ دین کے تابع ہو جائے. جب دنیا دین کے تابع ہو جائے گی پھر وہ دنیا اللہ کے انعامات دلوائے گی. تجارت سے انعام ملے گا، مزدوری سے انعام ملے گا، کھیتی سے انعام ملے گا، کسی کی خدمت کرنے سے انعام ملے گا. جیسا نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکات دینے سے، حج کرنے سے انعامات ملتے، عبادت ہے، اس سے بھی ملے گا. کیوں کہ ان چیزوں کو دین کے حساب سے استعمال کیا ہے. دین سیکھا، دین سمجھا اور اپنے دنیا کو دین کے حساب سے استعمال کیا تو دنیا پاک صاف ہو جاتی ہے. پھر اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی بلکہ وہ نعمت بنتی ہے. اس لیے ہمیں میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، یعنی اللہ نے اپنے حکم دیے ہیں اور حکم پر عمل کرنے کے طریقے دیے ہیں کہ حکموں کو پورا کرو طریقے سیکھ کر کے، تو پھر ہر چیز صحیح ہو جائے گی. استنجا کرنے پر بھی انعام ملے گا. استنجا کیا یہ کس کے مطابق؟ شریعت کے مطابق کہ انعام ملے گا. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. انصار مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مسجد قباء والو کیا کرتے ہو؟ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے پاکی میں، تمہاری پاکی، تم جو پاکی حاصل کرتے ہو تو پاکی حاصل کرنے میں اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، تو کیا تمہاری پاکی کا کیا طریقہ ہے؟ پھر رجال یحبون ان یتطہروا، جو مسجد تقوی کی بنیاد پر آباد ہوئی ہے مسجد قباء، اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، پاکی کا اہتمام کرتے ہیں. کہ تمہاری پاکی کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ نے تمہاری پاکی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تمہارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جنابت کا غسل کرتے ہیں، یعنی غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کرتے ہیں، حاجت ہو جاتی ہے تو کیلے سے بھی اور پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے. ہاں یہی بات ہے. طریقہ اختیار کیا تو پسند آ گیا پاکی. یہ لوگ پاکی کا اہتمام کرتے ہیں. کیوں کہتے پاکی کا اہتمام نہ کریں تو ناپاکی عذاب دلائے گی. ناپاکی عذاب دلاتی ہے کہ پیشاب سے احتیاط بھی کی تو قبر کا عذاب ہوگا. جس طرح شراب پینے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، ایسے ہی پیشاب سے احتیاط نہ کرنے میں قبر کا عذاب ہوتا ہے. اب احتیاط کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی. طریقوں میں خوبی ہے. جو طریقے ہم کو دیے گئے ہیں وہ خوبی والے طریقے ہیں، اس سے آخرت بنتی ہے. اور آخرت بنانا یہ پہلا کام ہے میرے دوست. سمجھدار وہ ہے جو آخرت بنا لے، اور نادان وہ ہے جو آخرت کو کھوئے اور دنیا بنائے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامل. فرمایا کیس اور باہوش آدمی وہ ہے
سمجھدار وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. ہاں یہ پہلی بات، اپنی ذات پر قابو کرے. آدمی مشینوں پر قابو کرتا ہے، بڑی بڑی مشینیں چلاتا ہے، تو چلاتا بھی ہے، روکتا بھی ہے، اس کی رفتار تیز بھی کرتا ہے، دھیمی بھی کرتا ہے. جی ہاں، تو دنیا بھر کی چیزوں پر یہ کنٹرول کرتا ہے، قابو کرتا ہے. مگر اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اپنی ضرورت ہے، یہ اپنا شوق ہے بس. اور ایک اپنی ذات پر قابو کرے. جی ہاں، اپنی ذات پر قابو کرے کہ اس کی فضیلت ہے. یہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا کھانا پینا بند کر دیں؟ سونا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ بند کر دیں کہ نہیں؟ اپنی ذات پر قابو کرنا. کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ موت کے بعد جو عمل کام آوے وہ آج کر لے. اس کا اہتمام کر لے کہ موت کے بعد ایک عمل کام آنے والا ہے کہ میں اسے آج ہی کر لوں، اسے کل پر نہ ٹالوں. یہ سمجھدار ہے، اس کی سمجھداری کی بات ہے کہ کوئی چیز کی بات آئی، کوئی عمل کی بات آئی تو اس کو آج ہی کرنا ہے، ابھی کرنا ہے. نیکی کی خوبی یہ ہے کہ وہ نقد ہو جائے. یہ مسئلے خیر العاجل ہو کہ اچھی نیکی وہ ہے جو نقد کے نقد، ادھار نہیں، ابھی کے ابھی. وہ نیکی کی خوبی ہے. نیکی تو خود اچھی چیز ہے، اور پھر نیکی کی خوبی یہ ہے کہ جب معاملہ سامنے آیا، موقع سامنے آیا کسی نیکی کے کرنے کا، تو ابھی کر دوں، اسے دوسرے وقت پر نہ ٹالے. کیونکہ شیطان ٹالنا سکھاتا ہے. شیطان سکھاتا ہے ٹالنا، کہ دوسرے وقت میں کریں گے، بعد میں کریں گے، پھر دیکھیں گے. یہ اس کو تصویر کے خیال دیجیے. تصویر یہ تصویر یہ بعد میں کریں گے، پھر کریں گے. یہ تصویر دین کے کاموں میں یہ شیطان کہ بہت اچھا کام ہے کہ آج تھوڑے تھوڑے بعد میں کر لینا، ابھی کیا ضروری ہے، 1 مہینے کے بعد کرنا، رمضان کے بعد کرنا، عید کے بعد کرنا. یہ اس کو تصویر کہا گیا. کہ تصویر شیطان کی طرف سے ہے. اور اللہ کیا حکم دیتے ہیں کہ اللہ یہ حکم دیتے ہیں کہ جلدی کرو، آگے بڑھو. سارعوا سابقوا، قرآن و حدیث میں ہے سارعوا، جلدی کرو. کس بات میں؟ کہ جلدی کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں، جلدی کرو جنت حاصل کرنے میں. جلدی کرو، جلدی جنت حاصل کرنے میں، اللہ کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے میں جلدی کرو. اور آگے بڑھو ایک دوسرے سے. ہاں، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یہ اللہ نے کہا ہے. رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بادروا العمل فتنے کھڑے ہونے والے ہیں، اس سے پہلے عمل میں جلدی کر لو. تو یہ اللہ رسول کی ہدایت ہے. آگے بڑھو، نماز میں بھی آگے رہو. نمازوں میں کہاں رہو گے؟ کہ نمازوں میں آگے رہو، آگے کے صفوں میں رہو. وقت سے پہلے اہتمام کرو نمازوں کا کہ اب نماز ہونے والی ہے، اذان ہونے والی ہے. یہ سب اللہ کی ہدایت ہے. اور شیطان لے جاتا ہے تشویش کی طرف کہ ہاں بعد میں کریں گے، ابھی بہت دیر ہے، ابھی بہت دیر ہے. حدیثوں میں ہے کہ جب آدمی رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر بند لگاتا ہے، جس طرح دال کھانے والے پارسل پر بند لگاتے ہیں، پھر مور لگاتے ہیں، بند کر کے پیک کر کے پھر مور لگاتے ہیں. ایسے ہی پیک کر کے اس کی گردن پر پھر مور لگاتے ہیں. اس مہر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ رات کھانے میں تو رات کھانے کے جو شہر ہے
اس شہر کا نام ہوتا ہے. شیطان کی مہور لگتی ہے جب آدمی سو جاتا ہے. اور خود علیک لیل طویل، ابھی آرام کرو بہت دیر ہے، یہ ملتا ہے. ابھی آرام کرو بہت دیر ہے، ابھی اذان میں کافی وقت باقی ہے، ابھی اور سو لو اور آرام کر لو. پھر سو جاتا ہے آدمی. پھر آنکھ کھولی، پھر یہی ملا کہ ابھی بہت دیر ہے. یہاں تک کہ وہ تہجد بھی گئی اور فجر بھی گئی اور سورج نکل آیا. اس تصویر کا یہ اثر کہ مقصد فوت ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ نماز مت پڑھ، نماز کے لیے مت اٹھ، بلکہ یہ کہا ابھی بہت چیز باقی ہے، ابھی بہت وقت باقی ہے، اور سلا دیا. نماز بھی گئی، تہجد بھی سب ہو گیا. تصویر، ہاں یہ بڑی بیماری ہے. ایک وقت پر دوسرے وقت پر ٹالنا اپنے عمل کو، بڑی بیماری. بہت سے حقوق کسی تصویر کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں. کسی کا حق تھا، دینا لینا تھا، ہاں دیں گے، کہاں جائیں گے، کھا کے تھوڑے مر گئے ہیں یہ، اور پھر نہیں کیا مر گئے. نمازیں بہت سی قضا ہوئی تھی، بہت سی عبادت قضا ہوئی تھی، وہ نہیں ہوئی تھی، کہاں پڑھیں گے اور قضا کریں گے، پھر نہیں ہوئی، مر گئے. علماء نے لکھا ہے کہ اکثر جہنم میں جانے والے وہ تصویر والے ہوتے ہیں. بعد میں کریں گے، پھر ان کا حق ہے، ان کا حصہ ہے، دے دیں گے، اور پھر مر گئے یا موقع ہاتھ میں نہیں آیا. اس لیے اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے اپنا دین بنانے میں، اپنا دین بنانے میں، اپنی آخرت بنانے میں آدمی جلدی کرے. زندگی بھی باقی رہتی ہے لیکن موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے. بعد مرتبہ زندگی ہی باقی رہتی ہے، وہی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اصل زندگی ہے وہی کہ آدمی اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. ساری نعمتیں اس وقت بنتی ہے جب اپنی نعمتوں سے اس سے آخرت بنائی جائے. یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنی نعمت سے آخرت بناؤ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. قارون کو مال دے کر یہ بات کہی. قارون کو بہت مال دیا اللہ نے، اور مال دے کر کے یہ بات کہی، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو تجھے اللہ نے نعمت کی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. کتنی پیاری ہدایت ہے کہ نعمت بھی دے رہے ہیں اور نعمت سے آخرت بنانے کی رہبری بھی کر رہے ہیں. جسے کوئی آدمی مہنگا پھر رہا ہو، اس لو میں پیسے دیتا ہوں اپنے کپڑے بنا لے. بے گھر ہے، اسے پیسے دے کے پیسے تو اپنا گھر بنا لے. بیمار ہے، میں پیسے دیتا ہوں دوا کر لے. کتنی بڑی بات کہ مقصد کی طرف رہبری بھی ہے اور مقصد کی رہبری میں اعانت بھی ہے، مدد بھی ہے. یہ بات کہی تھی اسے کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. اور یہ بات خالی قارون سے نہیں کہی گئی ہے، بلکہ قارون پر رکھ کر کے ہر آدمی سے کہی گئی ہے جس کے پاس دنیا ہے وہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. عام دعوت ہے. جب کوئی چیز قرآن پاک میں آئی اور قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن پاک سب کے لیے، جس کے پاس دنیا ہے اس کو یہ دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. جیسے قارون ہے، قارون پر رکھ کر قیامت تک جس کے پاس بھی دنیا ہے، دنیا کی کوئی بھی نعمت ہے، مال ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، تندرستی ہے، کہ اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ سمجھداری کی بات ہے. اس لیے فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہی باوشی کی بات، یہی سمجھداری کی بات ہے، اور یہی اصلی مقصد کی بات ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جب زمین پر ان کو بسایا گیا تو ان کو یہی بات کہی کہ ہم تم کو زمین پر اس لیے نہیں بسا رہے ہیں کہ اب تم دنیا کو آباد کرو گے، اور دنیا آباد کرنے کے لیے نہیں بسایا ہے کہ دنیا سے دنیا بناؤ، کہ دنیا تو تمہاری ضرورت کی
ایک چیز بنائی ہے، ایک چیز ہے جو تمہاری ضرورت کی ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھا لو اپنے مقصد کے لیے. یہ حقیقت بتائی. دین کی دعوت دینے والا جس کو بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ اپنی دنیا کو کیا کہتا ہے؟ اپنی دنیا کو مقصد نہیں کہتا دین والا، بلکہ اللہ کی زبان میں اور اللہ کے ارشاد میں کہ دنیا کیا ہے؟ کہ دنیا متاع ہے. جس کو دین سمجھ میں آ جائے، دین کا کام سمجھ میں آ جائے، وہ اپنی دنیا کو متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز، اس سے فائدہ اٹھا لو. کیوں کہ آدمی دنیا میں اپنے فائدے کا محتاج ہے، کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے. کھانا نہیں کھائے گا نہیں تو کمزور ہو جائے گا. اب فائدہ اٹھا لو. تو فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے. دولت، عورت، یہ دو بڑی چیزیں ہیں دنیا میں. دولت، عورت، یہ بھی متاع ہے فائدہ اٹھانے کے لیے. فائدہ اٹھانے کے لیے فائدہ اٹھا لو تو پھر ختم. فائدہ اٹھا لیا تو ختم ہو گئی. میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ کام پورا ہو جائے گا، میں اس طاقت کو چھوڑ دوں گا. کیوں کہ وہ اس لیے تھا. جوتا پہنا ہے، جب جوتا اتارنے کی جگہ آ جائے گی جوتا اتار کر کے اندر چلا جائے گا. کیوں کہ وہ اس لیے پہنا تھا. پہنا رکھنے کے لیے نہیں پہنا تھا، اس لیے پہنا تھا. جب دین سمجھ میں آئے گا آدمی کو تو اپنی دنیا کو ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. نہ دنیا کو باقی رہنا ہے، نہ انسان کو باقی رہنا ہے. فائدہ اٹھا ہے بس. تو کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، جانور بھی فائدہ اٹھاتا ہے. دنیا سے فائدہ اٹھا لینا یہ کوئی ہنرمندی کی بات نہیں ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے انسانوں کے لیے بھی بنائی اور حیوانوں کے لیے بھی بنائی. بتا اللہ کو ملے نام کو ہم نے تم نے بارش برسائی، وہ بارش سے سب چیزیں پیدا کی تو یہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. انسان کا گزارا اور جانور کا چارہ. انسان کا گزارا دنیا سے اور جانوروں کا چارہ. گیہوں پیدا ہوئے تو گیہوں پر اس کا گزارا اور گیہوں کے بھوسی پر کہ جانور کا چارہ. تو فائدہ اٹھانے میں جانور بھی شریک ہے ہمارے ساتھ. کوئی بزرگی نہیں ہے اس میں کہ دنیا سے فائدہ اٹھایا، یہ کوئی بزرگی نہیں ہے. بزرگی کی بات کیا ہے؟ کہ بزرگی کی بات یہ ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بنائی ہے. ہاں یہ بڑی بات ہے. جان بھی اللہ پر لگی، مال بھی اللہ پر لگا، جذبات بھی اللہ پر لگے، ساری چیزیں اللہ پر لگائی. جتنا حکم تھا اتنے لگائی. ہاں کہ یہ بڑا کام کیا، بڑا کام کیا ہے کہ جان اور مال ایسا استعمال ہوا اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم زندگیوں میں آ گئے. اللہ کے حکم زندگیوں میں آ گئے اور صرف ہماری اپنی زندگی میں نہیں آئے بلکہ اللہ کے حکموں کے ساتھ ایسی محنت لگائی کہ اللہ کے بندوں کی زندگیوں میں آ گئے. اللہ کے بندے اللہ کے حکموں والے بن گئے. ایسی محنت کی جان مان لگا کر کے یہ دنیا میں زندگیاں حکموں والی بنی، یقین والی بنی، اعمال اور اخلاق والی زندگیاں بنی کہ ہاں یہ بات بڑی ہو گئی. طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ، خوش نصیب ہے، مبارکباد ہے کس کے لیے؟ کہ ان بندوں کے لیے کہ جو خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے. خیر 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 کیا چیز ہے؟ کہ جو قرآن پاک ہے وہ خیر ہے، جو قرآن پاک میں ہے وہ خیر ہے. ہاں وہ خیر ہے، یعنی ایمان اور اعمال اور اللہ کی بتلائی ہوئی زندگی کے طریقے یہ خیر ہے. ان کی محنتوں سے دنیا میں خیر پھیلی. 100% نمازی بن گئے،
سناتے ہیں ساتھی کہ کوئی بھی بے نمازی نہیں ہے، ایسی محنت ہوئی ہے، کوئی بے نمازی نہیں 100%، 90% نمازی ہیں، 10% کافی رہ گئے ہیں، جیسے کہتے ہیں یہ خیر والے کہلاتے ہیں کہ خود بھی خیر کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کے خیر کے ساتھ بھیجا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے زندگیوں میں آ گئے اور اس کو سیکھ لیا، سمجھ لیا، سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ سنت فیرت اسی لیے ہے کہ سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ سنت فیرت دی ہے امت کو، حرکت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو۔ بیٹھنے کے لیے نہیں کہا کہ بیٹھو، حرکت دی۔ یہ حرکت دین کی محنت ہے۔ یہ دین کی محنت کی صحیح شکل اور صحیح اثر کیا ہے کہ دین کی محنت کی صحیح شکل اور صحیح اثر یہ ہے کہ زندگیوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو جائے۔ دین کی سمجھ آ گئی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ دے گا۔ حدیثوں میں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کا ارادہ بھلائی کا ہوگا کہ اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا۔ کہ دین کی سمجھ کی کیا علامت ہے؟ دین کی سمجھ کے لیے اس کی کیا نشانی ہے کہ دین کی سمجھ جس کو ملے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت بناوے، آخرت نہ بھولے۔ جو آخرت بھول جاوے وہ سمجھدار نہیں ہے بلکہ بے وقوف ہے۔ کہ دین بھول گیا، ایمان بھول گیا، یہ بے وقوف ہے۔ قرآن پاک میں ان کو بے وقوف ہے، یہ بے وقوف ہے، ان میں کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اور دینی سمجھ کی بات یہ ہے کہ آخرت کی فکر آ جائے، اپنی صلاحیتوں کو آخرت پر لگانا، اپنی طاقت کو آخرت پر لگانا، یہ سمجھداری کی بات ہے۔ پھر آخرت بنے گی۔ جب آخرت بنتی ہے تو دنیا بھی بنتی ہے۔ آخرت کے حالات آدمی اچھے بنانے کی فکر میں لگے، اللہ اس کے دنیا کے حالات کو بھی اچھا بناوے گا۔ دنیا کے حالات دنیا کی چیزوں سے اچھے نہیں بنتے، اور نہ اس پر اللہ کا کوئی وعدہ ہے کہ تمہاری چیزوں سے ہم تمہاری دنیا کے حالات اچھے بنائیں گے، کوئی وعدہ نہیں۔ حالات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جس طرح روشنی اور اندھیرا، رات اور دن، جوانی اور بڑھاپا، یہ سب حالات ہیں، یہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جوان ہو جاوے، اپنی مرضی سے بوڑھا ہو جاوے، نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ بچپنا جب تک اللہ نے چاہا بچپنے میں رکھا، پھر جوانی دی، پھر بڑھاپا آیا، پھر ختم ہوا۔ یہ حالات آدمی کی زندگی پر گزرتے ہیں ہر ایک کے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حالات آدمی کے قبضے میں نہیں ہے، ورنہ کون اپنی جوانی کو چھوڑے گا؟ کون بوڑھاپے پر راضی ہوگا؟ کوئی راضی نہیں ہوتا، لیکن اسے قبضے میں ہے نہیں، بلکہ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا۔ اسباب ہمارے قبضے میں دیے ہیں، مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں، اسباب بندوں کو دیے دیے، اس پر ان کا قبضہ ہے، لیکن حالات جو بننے والے ہیں اس پر اللہ کے سوا کسی کا قبضہ نہیں۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ دنیا کے حالات دنیا کے اسباب سے نہیں بنیں گے، بلکہ اللہ کی قدرت سے بنیں گے۔ جب اللہ کی قدرت ساتھ ہوگی تو حالات اللہ بنا دے گا، اور اللہ کی قدرت خلاف گئی تو اللہ حالات بگاڑ دے گا، چاہے جتنے اسباب ہو۔ کیونکہ اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، زندگی اچھی نہیں گزاری ہے، زندگی کا مقصد ہاتھ سے کھویا ہوا ہے، اس لیے زندگی خراب ہے، عمل خراب ہے، تو ان چیزوں سے حالات نہیں بنیں گے۔ ہاں اللہ مہلت دیں گے
کہ اپنی زندگی سنبھال لو، اپنی زندگی ٹھیک کر لو، مہلت دیں گے، اس کی دعوت دیں گے، اس کا پیغام پہنچائیں گے، پھر اس کے بعد بھی نہ مانے تو پھر حالات آئیں گے، حالات دلوں پر بھی آتے ہیں، حالات اسباب پر بھی آتے ہیں، دنیا میں دلوں پر حالات ڈالے جاتے ہیں، پریشانیاں بھری جاتی ہے، بات بگاڑی ہے تو حالات دلوں پر پڑتے ہیں کہ دل پریشانیوں سے بھر جاتا ہے، پھر دل دشمنیوں سے بھر جاتا ہے، میں نے پریشان کر دیا حالات بگاڑ کر کے، اب پریشان ہے، کوئی علاج نہیں ہے، ہر آدمی پر پریشانی کا ویلیو اتنا ہوگا جتنا اس آدمی کا اپنا ویلیو ہے۔ ایک آدمی لاکھ پتی ہے تو اس کی پریشانی کا ویلیو بھی ایسا ہی ہوگا، ایک آدمی کروڑ پتی ہے تو اس کی پریشانی کا ویلیو ایسا ہی ہوگا، کروڑ کے حساب سے، لاکھ کے حساب سے۔ ایک آدمی ملک کا مالک ہے تو اس کی پریشانی اسی حساب سے آئے گی، یہ جانب اللہ ہے کہ جس کا جتنا ویلیو ہے اس کی نافرمانی پر پریشانی آئے گی کہ اسی کے ویلیو کے حساب سے آئے گی، جس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، اور یہ جب ہوتا ہے جب اپنی زندگیوں کو خراب کیا جاتا ہے، آخرت بھول کر کے جب زندگی گزاری جاتی ہے اور بات لی نہیں جاتی اللہ کی دی ہوئی، پیچھے ڈالی جاتی ہے، تو پہلے اللہ فضائل سے سمجھاتے ہیں، برکتیں بتاتے ہیں کہ یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، لیکن بات گلے اتر رہی ہے اور اپنی بات چھوٹ نہیں رہی ہے تو پریشان میں ڈالتے ہیں علاج کرنے کے لیے کہ پریشان میں اس نے ڈالی ہے تاکہ یہ توبہ کرے، توبہ کرنے کے لیے پریشانی آتی ہے کہ پریشانی آئی ہے کہ توبہ کرو، راستہ غلط ہو گیا ہے، راستے پر آ جاؤ، اس لیے پریشانیاں پڑتی ہے، بے چین ہو جاتا ہے آدمی، یہاں یہ زندگی بگاڑی ہے اور اللہ نے مہلت دی ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے تو اب اس کا علاج پریشانیوں سے کیا جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو راستہ بشارتوں کے ساتھ بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ ہے اور تمہارے لیے ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے یہ تیار کی ہے، یہ نعمتیں تیار کی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن یہ توجہ نہیں دیتا تو پھر یہ رخ ہوتا ہے کیا اب اس کا علاج پریشانیوں سے ہوگا، دشواریوں سے ہوگا، یہ ہو تاکہ توبہ کرے، یہ توبہ کرے، اور مختلف قسم کی پریشانیاں اس کی حیثیت کے مطابق ڈالی جاتی ہے۔ فرعون پر جو پریشانی آئی وہ اس کے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے آئی ہے، پورے ملک پر پریشانی ڈالی، اب اس کے بعد کوئی علاج نہیں تھا اس کا، پانی بند کر دیا اللہ نے، پورے ملک میں پانی نہیں ہے، کہیں سالیاں چل رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پریشان ہیں، اور اس کے بعد کوئی علاج نہیں ہے، اور وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور یہ دعویٰ تھا اس کا کہ میں خدا ہوں، میرے سوا کسی کو خدا نہ کہا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے دھمکایا تھا کہ موسیٰ دیکھنا میرے سوا کسی کی خدائی کی بات کی سیدھے جیل میں جاؤ گے، یہ بات ہماری خدائی ہے، اور اس کو دعوت بھی پہنچ رہی ہے اور اس کو معجزے بھی دکھائے جا رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر پریشان ہو جاتے۔ یہ سنت ہے اللہ کی کہ جب بات نہیں لی جائے گی کہ اب پریشانیوں سے علاج کرایا جائے گا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ادنا عذاب چکھائیں گے اعلیٰ عذاب سے پہلے، اعلیٰ درجے کا عذاب وہ جو آخرت کا ہے، سخت عذاب ہے اور باقی رہنے والا ہے، یہ اس سے پہلے کہ ادنا درجے کی سزائیں چکھائی جائے گی تاکہ توبہ کر کے آ جاوے، تو توبہ کرانے کے لیے ہوتی ہو کہ اپنی زندگی سے رجوع کرے، اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ کا راستہ قبول کر لے کہ پھر پریشانیاں اٹھ جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا حالات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات بتائی ہے. وہ بنیادی بات یہ بتائی کہ فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے، اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لو کہ پھر کہ بعد کے سارے معاملے کو اللہ ٹھیک کر دے گا. یہ بنیادی بات وہ ایک چابی بتائی ہے کھولنے کے لیے کہ اللہ سے معاملہ صحیح کرو، کہ وہ زندگی گزاری جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو اللہ وہ حالات لاویں گے جس سے بندے راضی ہوتے ہیں. یہ قاعدے کی بات کہ وہ زندگی گزاری جائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ پھر اللہ وہ حالات لاویں گے جس سے بندے راضی ہوتے ہیں. وہ بندہ خود اپنے لیے جن حالات کو پسند کرتا ہے وہ لائیں گے، کیوں کہ حالات اللہ کے قبضے میں ہے. اور اس کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے دو رخی بنایا ہے. یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز دو رخی ہے، اس کے دو منہ ہیں. نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، کامیابی آ سکتی ہے، ناکامی بھی آ سکتی ہے، دونوں باتیں آ سکتی ہے. کوئی چیز طے نہیں ہے، کوئی چیز طے نہیں ہے کہ یہ ہوگا. اس لیے کہا کہ اس دنیا کی کسی چیز سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے سب کچھ ہوگا. کیونکہ دو رخا بنایا ہے، جو ان سب رخ اللہ طے کریں گے وہ ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مال دیں گے اور مال دے کر نامراد بنا دیں گے، جیسے قارون کو نامراد بنایا. اور مال بھی دیں گے اور کامیاب بھی کریں گے، جیسے سلیمان علیہ السلام کو کامیاب کیا. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. وہ کہتے ہیں باپ بیٹے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے بادشاہتیں دی اور دنیا کی نعمتیں دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے اور یہ محض اللہ کا فضل ہے، اپنے فضل سے دیا. تو ان کے لیے مال اور ملک فضل بن گیا، تو قارون کے لیے اور فرعون کے لیے مال اور ملک عذاب بن گیا. ایک ہی چیز دو رخ ہو گئے. اس طرح ہر چیز کا دو رخ بنایا گیا ہے. اس لیے دنیا کی تمام چیزوں کو نفی کے ذیل میں لائے. لا الہ، کہ سب چیزیں نفی کے ذیل میں ہیں، کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان پر کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے، تھوڑی ہو زیادہ ہو کوئی وعدہ نہیں. ہاں، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اگر کوئی اس پر یقین کرے اپنی چیزوں پر تو کہا گیا کہ یہ دھوکے میں ہے، یہ دھوکے میں ہے، یہ دھوکہ کھا رہا ہے، اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دین اور عمل دیے ہیں کہ اس پر اللہ کا وعدہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. کہ دین آیا کہ دین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فضل کو لانے والی ہے. کوئی چیز دین کی کہ نامرادی کے لیے ہے ہی نہیں، کہ دین سارا کا سارا بامراد بنانے کے لیے. بڑی کامیابی دین پر، بڑی کامیابی. باقی دنیا کی کسی نعمت پر کوئی کامیابی کا وعدہ نہیں. اگر اس میں آدمی کا رخ صحیح رہا تو کامیابی آئے گی، نہیں تو نامراد بنے گا اور دھوکہ کھائے گا، پھر پچھتائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہم سب کی زندگی کا ایک مقصد قرار دیا ہے کہ ہمارا تعلق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے. یہ بڑی بات ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو. کیسے صحیح کریں گے؟ کہ دین کی محنت سے دین بنے گا، ایمان کی محنت سے ایمان بنے گا. یہی اللہ کا تعلق ہے. کیا وہ ایمان والے بن گئے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آ گیا، جن کے دلوں میں یقین آ گیا آخرت کا، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو چیزیں بنائی ہے جس کی خبر دی ہے نبیوں نے، قبر ہے، قیامت ہے، حشر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حساب ہے، یہ سب اس کی خبریں دی ہے یقین کرنے کے لیے کہ یہ بات پکی بات ہے. پھر یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کو دکھایا گیا ہے تاکہ ہر آدمی اپنی زندگی کا نتیجہ دیکھ لے گا.
اپنی زندگی کا نتیجہ دیکھنے کے لیے جو جگہ ہے، جو ماحول ہے، وہ آخرت کہلاتی ہے۔ یہاں ہر آدمی اپنی زندگی کا نتیجہ دیکھے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ جو کام عمل کیے تھے انہوں نے وہاں اس کو حاضر پایا۔ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی کی نیکی ہے کہ وہ حاضر ہوگی وہاں، ایک ذرے کے برابر بھی کسی کی بدی ہے کہ وہ حاضر ہوگی۔ ذرہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت سخی تھی، سخاوت بہت تھی مزاج میں، دونوں محنوں میں، اس لیے لوگوں کا اکرام، لوگوں کی خدمت، جو کچھ آیا وہ دے دیا۔ ایک دفعہ ایک آدمی کے لیے فرمایا کہ اس کو ایک انگور کا دانہ دے دو، انگور کا یہ دانہ اس کو دے دو۔ خادمہ نے پوچھا کہ آپ تو بہت دیتے، یہ انگور کا ایک ہی دانہ، کیا تو ایک ہی دانہ ہوگا؟ ایک ہی دانہ؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ تم دانہ دیکھ رہی ہو، اس ایک دانے میں کتنے ذرے ہیں؟ اس ایک دانے میں کتنے ذرے ہیں؟ یہ بہت ذرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کا حساب جب آئے گا تو ذرے کے حساب سے دے گا، دانے کے حساب سے نہیں دے گا۔ یہ یقین کی بات ہے کہ ذرے ذرے کی بات ہے، ذروں کا حساب، ہاں، یہ آخرت میں۔ اور پھر آخرت کے جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہاں، اس کی تو حیثیت ہی عجیب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اصل عمل پر بھی دیں گے، اور اصل عمل قائم کرنے کے لیے جتنے راستے واسطے اختیار کیے جائیں گے اس پر بھی دیں گے۔ یہ آخرت کی بات ہے۔ دنیا محدود دیتے ہیں، اور آخرت کو اللہ تعالیٰ محدود دیتے ہیں، پھر اصل عمل پر بھی دیں گے، اور اصل عمل کے لیے جو راستہ واسطہ اختیار کیا جائے گا اس پر بھی دیں گے۔ اس لیے آخرت کی تجارت بڑی تجارت ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا ایک حکم کہ نماز قائم کرو، تو یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر ہی انعام دے گا، بلکہ نماز پڑھنے پر جتنے اس نے ترتیبیں اختیار کی ہیں سب پر دے گا۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی ہے، سبحان اللہ، کہ مسجد بنائی، ہاں، کہ جو نماز کے لیے مسجد بناوے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا لے گا، اور جیسی مسجد بنائی ہے ویسا گھر بنے گا، کیا عالی شان بنائے، کیا عالی شان گھر بنے گا۔ کیونکہ مسجد میں جھاڑو دے، کہ جھاڑو دینے پر بھی دے گا، مسجد میں جھاڑو دی، صفائی کی مسجد، یہ جھاڑو دینے پر بھی دے گا۔ یہ سب نماز کی وجہ سے کہ مسجد میں پیدل چلا ہے کہ اس کے ہر قدم لکھے جائیں گے، ہر قدم، اور ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائیں گے، ایک گناہ معاف ہوگا، ایک درجہ بلند ہوگا۔ اور گھر سے وضو کر کے مسجد جا رہا، کہ گھر سے وضو کر کے مسجد جاوے تو ایسا ہے جیسے گھر سے احرام باندھ کر حج کو جاوے، حالانکہ اصل تو نماز پڑھنی ہے بس۔ پھر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو جو نماز کے انتظار میں ہے وہ ایسا ہے جیسا نماز میں ہے، تو انتظار کا بھی ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ انتظار جو ہے نا ہمیشہ قلق پیدا کرے، آدمی انتظار سے پریشان ہو جاتا ہے، ہاں، بہت بھاری لگتا ہے انتظار آدمی کو کسی بھی چیز کا۔ لیکن نماز کا انتظار، ہاں، نماز کا انتظار جو ہے وہ گیا نماز کے حکم میں ہے، کہ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز میں ہی ہے چپکا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک نماز کے لیے ساری چیزیں ہیں، پھر نماز کی دعوت دی ہے، اذان دی ہے، اللہ اکبر، اذان دی ہے کہ جہاں تک اس کی آواز پہنچے گی وہاں تک مخلوق اس کے لیے گواہ دینے والی ہوگی۔ اور نماز پر جتنے انسان نماز میں حاضر ہوں گے اس کی نماز کی دعوت پر، کہ اس کو اسی کے بقدر اجر و ثواب ملے گا۔
آخرت بنانے کے اللہ نے یہ راستے رکھے ہیں. دنیا تو محدود دیتے ہیں، تھوڑی دیتے ہیں، اور آخرت کہ اگر آخرت کو آدمی بنانے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ اسے دینے کے بہت راستے. للوسائل حکم المقاصد، شریعت کا قاعدہ. للوسائل حکم المقاصد، اللہ کے کہ اصل مقصد تو ہے ہی، اور مقصد کے لیے جتنے وسائل، جتنے راستے واسطے اختیار کرو گے ان سب پر دیں گے. نماز کے لیے کپڑا دھویا ہے کہ یہ بھی عبادت، نماز کے لیے بدن پاک کیا کہ یہ بھی عبادت، سب چیزیں یہ کیوں کہ نماز کے لیے اصل چیز نماز تھی، اس کے لیے سارا دین نہیں ہے. ایک ایک عمل پر کتنے کتنے راستوں سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں آخرت بنانے کے لیے. تو آخرت بنانے والوں کے لیے بشارتیں ہیں. حدیثوں میں ہے کہ مسکین آیا دروازے پر اور مانگا کچھ کہ اللہ کے لیے کچھ دے رہو، صدا سنائی اپنی اس نے کہ اللہ کے لیے کچھ دے رہو. بچے سے کہا بیٹا جاؤ تو یہ کھانا دے آؤ، ہوتا ہے تو بچے سے کہا بچ کو دے رہو، بچے نے جا کر اس کو کھانا دے دیا. اس مانگنے والے کو کھانا کھلانے پر حدیثوں میں ہے کہ 3 آدمیوں کی مغفرت ہوگی. ایک تو کمانے والا جو یہ لایا ہے گھر میں سامان، اور ایک پکانے والی، اور یہ بچہ پہنچانے والا. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا آخرت بنانے والوں کے لیے. کہ آخرت بنانے والوں کے لیے صرف لباسی بات نہیں کہ کسی کو دے دیا، یعنی اس کے دینے پر جو اللہ تعالیٰ کے انعام اکرام ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں. اور جو اللہ کے راستے کی محنت کرنے والے ہیں، اپنی جان مان لگا کر دین کو زندہ کرنے والے، کہ ان کی تو بات ہی مت پوچھیں. حدیثوں میں اس کی مثال دی ہے، جیسے کھیتی لگائی اور ابھی کی ابھی کھڑی ہو گئی، پھر کاٹی، پھر لگائی، پھر کھڑی ہو گئی، بس وہ لگاتے رہتے ہیں اور اپنی کھیتی کاٹتے ہی رہتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے راستے کی محنت کرنے والے، قربانی دینے والے. کہ اس کا جو انعام تو یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. اونچی بات کہ اپنے جان مال لگا کر اپنے دین کو زندہ کرنا، یہ سب سے اونچی بات ہے. جان اور مال 2 بڑی متیں ہیں، بڑی نعمتیں. اللہ نے جان دی یعنی حیات دی، اور اس حیات میں مال اور اسباب دیے. اس کا کیا مصرف ہے، اس کا کیا استعمال ہے جان اور مال کا؟ خدا نہ کرے اگر ایمان نہیں ہے تو اپنی جان مال کو اپنی دنیا کو آباد کرنے پر لگا دے گا، دنیا سے دنیا بنا لے گا. دنیا سے دنیا بنائی. یہ دھوکے کا سامان ہوا کہ اپنی دنیا سے صرف دنیا ہی بنائی ہے. یہ دھوکہ ہے. دھوکہ اس لیے ہے کہ یا تو یہ دنیا چھوٹ جائے گی یا یہ خود ہی چلا جائے گا اور اپنی جگہ رہ جائے گی. چنانچہ دنیا دانوں کی دنیا ویسی پڑی رہتی ہے. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین. یہ دیکھ لیا فرعون نے اور اپنی قوم نے اپنی دنیا آباد بنائی تھی، حکومتیں قائم کی تھی. ہاں پھر ان کو چھوڑ چھاڑ کرتے چلے گئے، ڈوب گئے اللہ کے عذاب میں. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھڑائی ہے، اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا تھا ان کو اللہ نے اپنے قدرت سے دلائی ہے. کہ بنی اسرائیل کو وہ دنیا دے دی کہ لو یہ دنیا تمہارے آدمی، تو ان سے چھوٹی اور ان کو ملی. ان کو ملی تھی ان کے دین کی وجہ سے، ان سے چھوٹی ان کی بے دینی کی وجہ سے. یہ مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. دھوکے میں دھوکہ کھانے والوں نے اپنی دنیا چھوٹ گئی ان سے، اور حکموں پر چلنے والوں کے لیے کہ وہ ان کو دنیا مل گئی. برکتوں کے طور پر دنیا دیتے ہیں ایمان والوں کو. ہاں مقصد اس نے نہیں بنایا اپنی دنیا کو، اس نے تو دین کو مقصد بنایا ہے. جب دین کو مقصد بنایا تو اللہ نے دنیا بطور برکت کے لیے، اس کی محنت کا انعام نہیں ہے، وہ اس کی محنت کا بدلہ نہیں ہے.
بلکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ ان کو بطور برکت کے دیتے ہیں کہ یہ لو برکتیں لو. برکت عجیب چیز ہے. لوگ برکتوں کی تمنا کرتے ہیں، ہمارے یہاں آؤ، آپ کے قدموں میں برکت ہے، آپ کے جوتوں میں برکت ہے. اللہ نے برکت کے لیے 2 شرطیں لگائی ہیں کہ جس کو برکت لینی ہو وہ 2 شرطیں پوری کرے. 2 شرطیں پوری ہو جائے گی کہ برکتیں کا دروازہ آسمانوں سے بھی کھلے گا اور زمینوں سے بھی کھلے گا. 2 شرطیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 شرطیں پوری کرو. اس کو شرط کے ساتھ کہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. لو شرطیہ کہ اگر یہ زمین شہروں میں اور آبادیوں میں بسنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان والی بنائیں، اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، قبر قیامت کا یقین، ایسا یقین جو عمل پر ڈالے، وہ یقین صحیح کہلاتا ہے. جو عمل پر ڈالے، کرنے کی کراوے، نہ کرنے کی چیزوں سے بچاوے، وہ یقین اصل ہے. یہ یقین محنت مانگتا ہے. جب یقین ہو جائے گا تو آدمی کرنے کی کرے گا، نہ کرنے کی چھوڑ دے گا. اسے پہلی شرط لگائی برکت حاصل کرنے کے لیے کہ اگر آبادیوں میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے اپنی زندگی ایمان اور یقین پر اٹھائے. ایک دوسری شرط کیا ہے کہ اپنی زندگیوں میں تقویٰ اور خدا کا خوف پیدا کریں. یہ ضروری ہے کہ زندگی ایسی بنائے کہ جس کے اندر خدا کا خوف آئے. کہ اللہ کا خوف بڑی چیز ہے. اللہ کے خوف کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. آدمی اللہ کے خوف سے اللہ کے حکموں کی تابع داری پر رہتا ہے، احتیاط میں رہتا ہے. یہ بڑی چیز ہے. تو اندر اللہ تعالیٰ خوف پیدا کیا، یقین پیدا کیا، خوف پیدا کیا. فضائل اسی لیے سنائے جاتے ہیں، وعدے وعیدیں اسی لیے سنائی جاتی ہیں کہ وعدوں کا یقین اور وعیدوں کے ذریعے سے خوف، اللہ سے ملنے کا یقین، اللہ کی سزا کا خوف، اللہ کے راضی ہونے کا یقین، اللہ کی ناراضگی کا خوف. کیونکہ اللہ کا راضی ہونا بہت بڑی چیز ہے. اور رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہونا بڑی چیز، اور اللہ کا ناراض ہونا یہ بڑی چیز، بڑی خطرناک بات. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک بات، فرمایا اللہ کا غضب اور اللہ کا ناراض ہونا. اللہ ناراض ہے. جب ایمان اور تقویٰ اندر پیدا ہو گیا کہ بس یہ 2 وائر کی طرح، جیسے بجلی کے 2 وائر ہوتے ہیں، بجلی کے 2 وائر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایسے 2 وائر ہیں. ایک ایمان یقین کا وائر، وہ اللہ کے اطاعت پر لے جائے گا، اللہ کی تابع داری پر لے جائے گا. جتنا ایمان اتنے اطاعت، جتنا ایمان اتنے اطاعت. اسے ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان پیدا کرو تاکہ زندگی اطاعت پر آئے. پھر اطاعت بھی کرے گا محبت سے، اطاعت بھی کرے گا ادب سے. کہ ایمان آیا ہے اندر، ایمان کی محنت سے ایمان آیا، تب اللہ کے اطاعت کے محبت سے، ادب سے اطاعت کرے، عظمت سے اطاعت کرے، دباؤ سے نہیں، غرض سے نہیں. اللہ کے اطاعت، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی محبت سے. عبداللہ کے مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے. ممبر میں بیٹھ کر فرمایا اجلسو، بیٹھ جائیے. ابن مسعود نے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے سنا کہ بیٹھ جاؤ، بس دروازے پر ہی بیٹھ گئے. کیوں کہ حکم آ گیا بیٹھ جاؤ، آگے نہیں بڑھ سکتا. حالانکہ دروازہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، دروازہ گزرنے کی جگہ ہے. دروازہ گزرنے، چوکٹ گزرنے کی جگہ ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن حکم کے سامنے یہ حکم کے تحت، حکم کا ادب، حکم کی عظمت، محبت کو آداب سکھاتی ہے. بیٹھ گئے. آپ نے دیکھا کہ دروازے پر آدمی بیٹھ گیا ہے، اور بیٹھا کیوں ہے کہ میری بات سنی ہے، بیٹھ جاؤ، روم پورا کرنے کے لیے بیٹھا. تو آپ نے خود آگے بلا لیا، عبداللہ آگے آ جاؤ. اطاعت کی مثال ہے.
کہ صحابہ کرام میں اطاعت، وہ اطاعت محبت والی، اطاعت عظمت والی، یہ ایمان کا اثر ہے۔ جب ایمان تیار ہو گیا اطاعت تو خود ہی آ جائے گی، اللہ کی محبت میں اللہ کی اطاعت۔ عبداللہ بن رواحہ قریب کے محلے میں تھے، قریب میں محلہ بنو غنم کا محلہ کہلاتا تھا اس زمانے میں، وہاں سے وہ ایسا ہی قصہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا بیٹھ جائیے، وہ آواز ان کو وہاں پہنچی۔ مسجد کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں اس زمانے میں، اس کے نشانات ابھی بھی ہیں کہ حضور کے زمانے میں مسجد کی اونچائی کتنی تھی، دیواریں کتنی تھی، آواز باہر گئی۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے وہ آواز سنی جناب کی کہ بیٹھ جائیے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ جی ہاں، کیوں؟ مجھے اللہ کے نبی کا حکم پہنچا ہے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اس ایمان میں محبت بھی ہوتی ہے، اس ایمان میں عظمت بھی ہوتی ہے، اس ایمان میں خوف بھی ہوتا ہے۔ وہ ایمان ڈراتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، بڑھاتا بھی ہے۔ اللہ کے حکموں کی محنت سے یہ ایمان ملتا ہے، ادب والا، عمل والا، محبت والا، کوئی دباؤ نہیں، کوئی غرض نہیں، کچھ۔ تو بنو غنم کے محلے میں اپنے کسی کام میں تھے، حکم ملا بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن رواحہ بنو غنم کے محلے میں بیٹھ گئے ہیں، کیوں؟ کہ آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ وفاداری کی بات ہے، تابعداری کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ ان کے اطاعت کا جذبہ اور بڑھاوے۔ تو ان کا برکتوں کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ یہ بتائیں کہ ہماری زندگیوں میں وہ ایمان اور یقین آوے کہ جو ہمیں باادب بناوے، باعمل بناوے، اور اللہ کی اور رسول کی مان کر کے چلا۔ اطاعت آ گئی، کیا ہے کہ ایمان کا اثر ہے۔ محبت سے بات مانتے ہیں، دباؤ سے نہیں، محبت سے۔ اللہ کی محبت میں اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی محبت میں اللہ کے رسول کی بات، ایمان۔ تو برکت حاصل ہونے کے لیے، کہ برکت حاصل ہونے کے لیے یہ ایمان کی برکت ہے۔ اور دوسرا کہ تقویٰ اور خوف، اللہ کا خوف، آخرت کا خوف، یہ دلوں میں آباد ہو جائے، اس لیے واضح اور وعیدیں سنائی جاتی ہے تاکہ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں، اور اس کو دوسروں کو اس کی بات سمجھائیں اپنے اندر اتارنے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ اب جو بھی کام کرے گا اللہ کے اطاعت سے اور اللہ کے ڈر سے، کرنے کے کام اطاعت میں آ جائیں گے، نہ کرنے کے کام سے بچنا اللہ کے ڈر کے دائرے میں آ جائے گا۔ کہ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوا تو جتنی چیزیں منع کی ہوئی تھی وہ سب چھوٹ گئی۔ محنت کرتے کرتے ایمان تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو فرض ہے وہ فرض ہے، جو واجب ہے وہ واجب ہے۔ یہ اندر کی کیفیت بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں یہ باتیں پیدا ہوئی، اللہ نے ان کو اپنے دین کی برکتیں آنکھوں سے دکھائی۔ برکت کے وعدے تو ہیں لیکن وہ اپنے معیار میں اتنے اونچے ہو گئے ایمان میں اور تقوی میں کہ ان کو برکتیں آنکھوں سے نظر آتی۔ حدیثوں میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان آئے، بلکہ مہمان تو مسجد میں آئے تھے، بیٹے سے کہا کہ ان کو لے جاؤ اور کھانا کھلا دو، میں عشاء کی نماز پڑھ کر دیر سے پہنچوں گا، اس کو کھانا کھلاؤ۔ مہمانوں کو کھانا کھلانے بیٹے کو ہدایت دی، وہ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے گئے۔ مہمان تیار نہیں ہوئے کہ ہم تو جب تک وہ مالک کے مکان سے آئیں گے وہاں تک کام نہیں کھائیں گے، پسند کر کے بیٹھ گئے، یہ ان کے آنے پر ہی کھائیں گے، اس سے پہلے کھائیں گے۔ جب وہ آئے ابو بکر اپنے گھر میں دیکھا وہ سب مہمانوں کو کھانا کھلایا، معلومات ہی کھلایا، تو ان کے بیٹے بھی ڈر گئے کہ کھانا مہمانوں کو کھایا نہیں ہے، ذمہ داری میری تھی، تو وہ چھپ گئے ڈر کے مارے۔ سیرت میں لکھا ہوا ہے
کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں بہت نرم، بہت رحم دل، ہر امتی میں امت ابو بکر کہ میری امت میں رحم دل آدمی، نرم آدمی وہ ابو بکر، یہ ان کی عام صفت ہے۔ خاص صفت ان کی ایک یہ بھی تھی کہ اپنے بچوں پر وہ نرم دل گرم ہوتے تھے۔ بچوں کی تربیت میں، بچوں کی تعلیم میں گرم، اس لیے بچے ان سے بہت ڈرتے تھے اپنے بچوں میں، تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو جائے۔ سیرت ہے جس سے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے، تو ان کو خدا کی قسم دے کر کہا کہ میری آواز سنتا ہوں تو آ جا۔ انہوں نے جب کہا کہ مہمان، جب میں آپ کے مہمانوں نے کھانا کھایا نہیں، ہر شخص میں نے اصرار کیا، وہ تو قسم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر بہرحال پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ کھانا وہ کھا رہے ہیں، وہ کھانا بجائے گھٹنے کے بڑھ رہا ہے اندر۔ یہ روایتوں میں کہ کھانا کھانے والے جب کھانا کھاتے ہیں تو پلیٹوں میں وہ گھٹ جاتا ہے، لیکن یہ اندر سے بڑھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ برکت ہے، برکتیں دکھائی ہے، مشاہدے میں آئی ہے۔ ایمان اور تقوی پر ابو بکر کا ایمان پوری امت میں سب سے بڑا ہے، ابو بکر کا تقوی پوری امت میں سب سے بڑا تقوی ہے۔ تو ان کے ذریعے سے یہ مشاہدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے اسباب میں برکتیں دی ہیں، کہ اب کھانا گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے تعجب سے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو یہ کھانا تو بجائے گھٹنے کے بڑھ رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں یہ بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کھانے سے فارغ بھی ہو گئے، کھانا بچ گیا، بڑھ گیا، وہ دوبارہ مسجد نبوی میں اس کو لے گئے اور مہمانوں نے کھایا۔ تو ایمان اور تقوی پر میرے دوستوں برکتیں دی جاتی ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے بہت خاص وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ایمان اور تقوی اپنے اندر پیدا کریں، پھر اللہ انہیں آسمان سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے۔ جب برکت آ جائے گی میرے دوستوں تو دنیا کے مسائل اور مشکلات آسان ہو جاتے ہیں، اور برکت کا اثر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی دنیا سے اس کی آخرت بنتی ہے۔ جو دنیا برکت والی ملتی ہے اس سے اپنے آخرت آدمی بنا لیتا ہے، اس سے آخرت بن جاتی ہے، آخرت کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بڑی بات ہے کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں ہمیں یہ راستہ اور یہ طریقہ دیا ہے اپنی دنیا سے آخرت بنانا۔ نادانی کی بات یہ دنیا سے دنیا بنا ہے، یہ کھیل ہے، یہ کھیل ہے کہ کھلونے بنتے ہیں، کھلونے ٹوٹتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں اور کچھ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں۔ ٹوٹ جاتے ہیں تو روتے ہیں، پھر دوسرا لاتے ہیں۔ کھیل رہے کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں۔ تو اگر دنیا آخرت بنی تو وہ کھیل بن جاتا ہے، تھوڑی دیر کی تفریح ہو جاتی ہے۔ مل متاع دنیا قلیل، بتا دیجیے لوگوں کو کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، بس تھوڑی دیکھ لیا، خوش ہو گئے، کھا لیا۔ اور آخرت کیا؟ آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ ٹھیک ہے، کیا آخرت کہ پرہیزگاروں کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ تو ہمارا راستہ میرے دوستوں آخرت کا راستہ ہے، صحابہ والا راستہ ہے۔ صحابہ کا راستہ کیا تھا؟ صحابہ کا راستہ تھا آخرت بنانا۔ جسے صحابہ دنیا میں اللہ کے دین کو لے کر جاتے تھے تو وہاں کے لوگوں سے کہتے تھے ہم تمہاری سرزمین میں اپنی دنیا بنانے کے لیے یا تمہاری دنیا دیکھنے کے لیے نہیں آئے، نہ تمہاری دنیا دیکھنی ہے نہ تمہاری دنیا دیکھ کر اپنی دنیا بنانی ہے۔ تمہاری کرنسی بھاری ہے، ہلکی ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، تو پھر کیوں آئے ہیں؟ تو بتاتے تھے کہ ہمارے عزائم اور ارادے آخرت بنانے کے لیے ہیں، اپنی دنیا سے اپنے آخرت بنانے کے لیے تمہارے پاس آئے تاکہ تم کو ایسی رہبری دیں کہ تم دنیا کی تنگیوں میں سے نکل جاؤ، غیر خدا کی عبادت اور بندگی میں سے نکل جاؤ، دنیا کی تنگی ختم ہو جائے گی، غیر خدا کی عبادت ختم ہو جائے گی، ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ گے۔ اور جب ہمارا والا راستہ لوگے کہ دنیا کی ساری تنگیاں جو دنیا کے رسم و رواج کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں یہ سب ختم ہو جائے گی اور ایک صاف ستھرا راستہ تمہیں جیت کر ملے گا۔ اس پر جانے کے لیے تم آئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں، اس لیے وہ برملا یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارا مقصد
اپنی آخرت بنانا ہے، اور یہ ہر مسلمان کے لیے میرے دوستو یہی اسوہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی یہ اسوہ ہے۔ ایمان کیسا بنے کہ جیسے صحابہ کا تھا، اور اعمال کیسے بنے کہ جیسے صحابہ کے، اخلاق کیسے بنے کہ جیسے صحابہ کے۔ کیونکہ صحابہ کرام کی جو زندگی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیل ہے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کا رہن سہن کیسا تھا، آپ کی عبادت کیسی تھی۔ اس کو دیکھنے والے یہی لوگ ہیں، انہوں نے وہ زندگی دیکھی ہے اور دیکھ کر کے پھر اپنے عمل میں لائے ہیں۔ عمل میں لانے کی وجہ سے بھولے نہیں ہیں۔ لکھائی پڑھائی کا تو زیادہ رواج نہیں تھا، چھاپنے کی مشین نہیں تھی، ٹیپ کرنے کی چیزیں نہیں تھی، پھر اتنی چیزیں جو یاد رہی ہے وہ کیسے یاد رہی؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ چیزیں یاد رکھنے کی ایک بڑی وجہ تعامل ہے، یعنی وہ ان پر عمل کر لیتے تھے۔ جب عمل کر لیتے ہیں پھر آدمی بھولتا نہیں ہے۔ جو سائیکل چلانا سیکھ لے وہ سائیکل چلانا نہیں بھولے گا، جب اس کے ہاتھ میں سائیکل آئے گی وہ سائیکل چلا دے گا۔ جس تیرنا سیکھ لیا وہ تیرنا نہیں بھولے گا، جب پانی میں جائے گا تیر لے گا۔ یاد رکھنے کی بڑی وجہ کہ تعامل ہے، یعنی اس پر عمل کر لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی، اس کو دھیان سے سنی، اور پھر اس کا عمل۔ اس لیے عمل کی وجہ سے وہ چیزیں یاد ہو گئی، محفوظ ہو گئی، عمل میں آ گئی۔ پھر اور زیادہ پکا کس سے کیا کہ دوسروں کو اس کی تعلیم دی، دوسروں کو سکھائی، دوسروں کو پہنچائی، اور دوسروں کو دعوت دے کر اس کے عمل کرنے کے لیے تیار کیا۔ اس لیے زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی زندگیوں میں محفوظ ہو گئی اور ایک معیاری زندگی ہو گئی۔ جب کامیاب کون سی جماعت ہے تو فرمایا مان علیہ واصحابی، کامیاب وہ جماعت ہے، کامیاب میں اور میرے صحابہ۔ یہ ہمارے لیے میں اور میرے صحابہ جس رخ پر ہیں، جس طریقے پر ہیں، وہ کامیابی کا طریقہ، وہ نجات کا طریقہ۔ صحابہ نے جان مال لگا کر کے میرے دوستوں اپنی زندگیوں کو، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا ہے، اور سمجھا کہ جان اور مال اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اس کے استعمال کا بہترین راستہ کیا ہے؟ مسلمان کی جان مال کے استعمال کا بہترین راستہ کہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اعلاء کلمت اللہ۔ بڑی سعادت کہ جس کے جان مال سے اللہ کا کلمہ بلند ہوا، ارکان زندہ ہوئے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، فرائض، حرام حلال، یہ جان مال دین سیکھ کر جان مال لگایا اور یہ چیزیں زندہ ہو گئی۔ یہ بڑی بات ہے، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے بشارت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے دنیا کی بھی، اور بڑی نعمتیں سے میں نے کہا دین کہ اس دین کا یہی تقاضا ہے کہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اپنا دین سیکھ کر کے اس دنیا کو دین پر لگانا، یعنی حقوق ادا کرنا۔ ہاں، دنیا کے اسباب کو حقوق ادا کرنے کے لیے دیے ہیں، اور حق کون جانے گا؟ جو دین سیکھے گا وہ حق جانے گا۔ جس نے دین نہیں سیکھا وہ جانتا ہی نہیں کہ کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، میری اپنی ذات کا کیا حق ہے۔ حالانکہ دنیا تو حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہ ترتیب ہے کہ جو حق ادا کر کے یہاں سے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، اور جس نے حق ادا نہیں کیا ہے یا حق کو جانا ہی نہیں ہے، جاہل ہے، کہ وہ گرفتار ہوگا، یہ پکڑ میں آ جائے گا۔ اللہ حفاظت فرما دے۔ اس لیے ذمہ داری ہے ہماری کہ اپنا دین سمجھ کر، اپنا دین سیکھ کر، اللہ نے دنیا کو حق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ یہ اسباب حق ادا کرنے کے لیے دیے ہیں۔ یہاں یہ دین سیکھو تو تمہارے اسباب سے حقوق ادا ہو جائیں گے، پھر حقوق کا انعام ملے گا۔ پھر یہ دنیا بہترین دنیا مانی جاتی ہے جسے حق ادا ہوا ہے۔ اس لیے دین سیکھنا ہے، دین کو زندگیوں میں لانا ہے، اور سیکھ کر اپنی زندگی میں لاتے ہوئے کہ دنیا میں اس کی راہ کھلنی ہے، دین کی راہ کھل جائے۔
مسلمان کا کام ہے کہ دین کی راہ کھولے محنت کر کے، جیسے حکومت سڑکیں بناتی ہے، پل بناتی ہے، جب راستہ کھل گیا اب کاروبار خوب چلے گا، آنے جانے والوں کے لیے خوب راحت ہو جائے گی، راستہ بن گیا، پانی پر راستہ بناتے ہیں، زمین پر راستہ بناتے ہیں۔ یہ مسلمان کیا کرے گا کہ مسلمان اپنی محنت سے ایسا راستہ کھولے گا کہ لوگ اللہ کی اطاعت پر چلیں گے۔ جی ہاں، محنت کرنے والوں کو ہدایت کی راہیں دی جاتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری نسبت پر محنتیں کریں گے ہم اپنے راہ پر چلنے کی راہیں ان پر کھول دیں گے۔ اب زندگی میں ایمان آئے گا، عبادتیں آئے گی، اخلاق آئیں گے، معاملات اور معاشرت اور رہن سہن دین پر ہو جائے گا اشارہ، اور حقدار کو حق مل جائے گا۔ جی ہاں، حقوق کی ادائیگی کے بغیر سلامتی نہیں ہوتی۔ جب حقوق پامال ہوتے ہیں تو بربادیاں آتی ہیں، فساد آتا ہے، اور جب حقوق ادا ہو جائیں گے کہ حقوق پھر سلامتی ہے۔ انصاف سکھایا، احسان سکھایا، ایثار سکھایا، یہ حقوق کے لائن کی چیز ہے۔ انصاف سکھایا کہ انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے ناپسند کرو، یہ انصاف کی بات۔ اور انصاف سے اوپر کی بات یہ ہے کہ احسان کرو۔ مسلمان کو احسان کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا، اللہ حکم دیتے ہیں احسان کرنے کا۔ خطیب خطبے میں ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں کہ انصاف کرو، احسان کرو۔ انصاف کرنے سے حق ادا ہوگا، احسان کرنے سے کہ احسان کرنے سے محبت اور تعلقات صحیح پیدا ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت اور آپ کا رہن سہن، کہ آپ کی معاشرت کی جو بنیاد ہے وہ احسان ہے، کہ آپ نے احسان کرنا سکھایا کہ احسان کرو۔ تعلقات ہیں ان سے بھی احسان کرو، جن سے تعلقات نہیں ہیں کہ ان سے بھی ان پر بھی احسان کرو۔ کتے کو بھی پانی پلاوے تو جنت ملے، احسان کا اتنا بڑا صلہ ہے کہ کتے کو پانی پلا رہی ہے گنہگار عورت، وہ جنت میں گئی۔ مسلمان کی زندگی کا کام ہے کہ اللہ کے بندوں میں انصاف سے رہے، ان کا کیا حق ہے وہ دیکھیں، یہ نہیں کہ اپنا مطالبہ کریں۔ اپنا مطالبہ کرنا یہ تو رواج ہے۔ حاکم حکومت کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری حکومت تاجر تجارت کے مطابق ہماری دکان سے مال خریدو، وہ ایڈورٹائز کرتا ہے، اشتہارات دیتا ہے۔ یہ تو ہے دنیا میں۔ ایمان والے کو کیا سکھایا؟ ایمان والے کو یہ نہیں سکھایا کہ اپنے کسی غرض کے مطالبے کی بات، کہ نہیں، لوگوں کی ضرورت پوری کرو، لوگوں کی ضرورت پوری کرو، لوگوں کی پریشانی دور کرو۔ جو کسی کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے، جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، یہ راستہ کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے، کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے کہ اپنے اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ سے رحم لینے کے لیے کہ اس کے بندوں پر رحم کرو۔ یہ راستہ احسان کا راستہ کھولا ہے، انصاف اور احسان۔ انصاف ہوا کہ حقوق کی پائمالی سے بچ جائیں گے، کہ سلامتی آئے گی، کہ احسان ہوا کہ آپس کا رہن سہن الفتوں والا، محبتوں والا، تعلقات والا ہوگا، اور اس میں دین کا پھیلنا آسان ہو جائے گا۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ لوگوں میں اپنے دین کی راہ وہ اسی سے پھیلاتے ہیں، انصاف سے، احسان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر انصاف کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف قائم کرو۔ آپ نے انصاف سکھایا، اور انصاف سے آگے کہ احسان سکھایا کہ اپنی جان مال سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ، دینی نفع، دنیاوی نفع، اور ان سے کچھ مت مانگو۔ یہ احسان کہلاتا ہے کہ دین سکھایا، کہ بڑا احسان کیا۔ صحابہ نے لوگوں کو اپنے غلاموں کو دین سکھایا۔ ان کے گھر میں غلام اور لونڈیاں ہوتی تھی کام کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، تو خالی خدمت نہیں لی ان سے، بلکہ ان کو دین سکھایا۔ اس لیے وہ خادم لوگ بڑے بڑے عالم ہو گئے، ان کے بڑے بڑے درجے ہو گئے ماحول میں۔ حالانکہ وہ غلام ہے، خادم ہے، لیکن صرف خدمت نہیں کی ہے ان سے، صرف راحت نہیں لی ہے، بلکہ جو سرمایہ دین کا ان کے پاس تھا وہ ان کو دیا۔ اس لیے ہر طبقے میں دین آیا، صحابہ کی دعوت سے، ان کی محنت سے۔ جو بال کاٹنا جانتا تھا، بال کاٹنے والے نائی، تو وہ بال کاٹنے کی شریعت جانتے ہیں کہ بال کاٹنے کی شریعت کیا ہے۔
جو تجارت کرتے تھے وہ تجارت کی شریعت جانتے تھے کہ تجارت کرنے کی شریعت کیا ہے. جو سفر کرتے تھے وہ سفر کی شریعت جانتے تھے کہ سفر کرنے کی شریعت کیا ہے, سفر میں کیا احکام ہے, سفر کے کیا آداب ہیں, تجارت کے کیا احکام, بال کاٹنے کے کیا احکام. جی ہاں, ہر طبقے والا. کیوں کہ صحابہ نے اس کو اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھ کر کہ یہ مخلوق کے ساتھ یہ بھی احسان ہے, کھانا پلانا احسان ہے, یہ بھی احسان ہے. یہ اب ان کی زندگی دین والی بن گئی. وہی طریقہ میں نے اس کو ہمیں دیا ہے, اپنے ایمان سے, اپنے اعمال سے, اپنے اخلاق سے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور اللہ کے مخلوق کی خیر خواہی بھی کرنی ہے. کیونکہ دین جو ہے دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے. ہماری کوئی غرض نہیں, ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. ہاں, یہ مطالبہ ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو. کوئی بھی دین کا کام کرتا ہو کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ, اس کی مدد کرو. ہر نبی نصرت کا مطالبہ کرے. عیسیٰ علیہ السلام کا من انصاری اللہ, کون مددگار ہے میرا؟ وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں بازاروں میں کون میری مدد کرتا ہے؟ تو بڑی بات ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا, یہ وہ ایک طرح کی مدد ہے اپنے دین کی, اس کا مطالبہ ہے. تو یہ نصرت کہلاتی ہے. نصرت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے کہ نصرت کرو, اللہ کے دین کے مددگار بنو. کونوا انصار اللہ, مسلمانوں سے حکم ہے کہ کونوا انصار اللہ, کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو, اللہ کے دین کے مددگار رہو ہر حال میں. جب تمہیں بلائے جانے, جب تمہیں تیار ہونے کا حکم دیا جاوے, جب تم بندے رو, جب تمہیں چلنے کا حکم دیا جاوے, جب تمہیں نکلنے کا حکم دیا جاوے کہ نکل پڑو. جو نصرت کے لیے تیار بیٹھے ہیں, خدمت دین کی خدمت نصرت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. جب کپا جائے گا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ نعمت ہے اور یہ ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بہتری لائیں گے. یہ پکا راستہ ہے. صحابہ نے جب ایسا کیا تو ان کی دنیا بھی بن گئی, ان کی آخرت بھی بن گئی. اگر وہ دنیا کماتے تو ان کے پاس اتنی دنیا نہیں آتی. جتنی چیز پر لگانے کی برکت سے اللہ نے ان کو دنیا دی, بہت دی. ڈر گئے کہ کہیں دنیا ہمیں ہمارے عمل کے بدلہ میں تو نہیں مل گئی ہے. اتنی دی اللہ نے اور برکتوں کے ساتھ دی. کماتے تو نہیں کما سکتے, تو دنیا برکتوں کے ساتھ آئی اور زندگیاں پاک ہو گئی. ایسی محنت ملی کہ زندگی کا سارا بگاڑ ختم ہو گیا. 23 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کی, 23 برس کی اس محنت میں یہ سارا بگاڑ ختم ہو گیا. کامل دن زندگیوں میں آ گیا اور اللہ کی رضا کا اعلان آیا. یہ نعمت, یہی بات ہے اللہ تعالیٰ کے قیامت تک ہے. ان باتوں کی بنیاد پر ہم پر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی نیتوں کو, اپنے ارادوں کو سچی اور صحیح کریں. اللہ کے دین کے لیے, امت کی بہتری کے لیے, امت کی خدمت کے لیے, امت کے سرخواہی کے لیے کام کرنا ہے اور اپنے دین کو پانی دینا ہے. نصرت پانی کے ساتھ مثال رکھتی ہے کہ نصرت ایسے دے پانی میں. زمین کو پانی ملا کہ اب زمین اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرے گی. زعفران کی زمین زعفران اگائے گی, ادرک کی زمین ادرک اگائے گی, جو کی زمین جو اگائے گی. اعلیٰ ادنا سب پانی پر موقوف ہے. اس طرح دین کی نصرت ہوگی کہ امت کی صلاحیتیں دین پر آئے گی اور امت اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگاوے گی. اعلیٰ ادنا, اور یہی اصل مقصد ہے پانی برسنے کا, زمین کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا. دعوت میں یہی بات ہے. دعوت صحیح اصولوں کے ساتھ ہماری زندگی میں آئے گی کہ پھر لوگوں میں بہت صلاحیتیں ہیں. اس امت میں بہت صلاحیتیں ہیں. حدیثوں میں یہ امت صلاحیتوں والی ہے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة, کہ لوگ ایسے قیمتی ہیں اپنی جگہ پر جیسے سونا اور چاندی ہوتا ہے. کی کانیں ہوتی ہے زمین میں, سونا اور چاندی کی کانیں, سونا نکلا. ایسے لوگ قیمتی ہیں, صلاحیتیں بہت ہیں ان کے اندر. دعوت دے کر کے صلاحیتوں کو حق پر لگانا ہے. جب دعوت چلے گی لوگوں کی صلاحیتیں حق پر آئے گی اور حق کو پانی ملے گا. اس لیے دعوت دینے والے اور دین کا کام کرنے والے یہ بہترین لوگ ہیں. ان کی بات بھی بہتر ہے, ان کے عمل بھی بہتر ہے, ان کا سارا رخ بہتر ہے. اللہ نے اس کی تعریف کی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے میرے دوستوں, ہماری محنت کا یہی مقصد ہے کہ ہماری محنت ایسی ہو جائے کہ جس سے اللہ کی رضا والی زندگیاں دنیا میں ادا ہو جائے. پھر اللہ کے انعامات اور اکرامات اور اس کی برکتیں کہ وہ چلتی رہیں. اس کے لیے ارادے کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں.
یہ جمع ہونا اسی مقصد کے لیے ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا اپنی آخرت کے لیے کیا، ہم بھی آخرت کے ایسے ہی محتاج ہیں بلکہ ان سے زیادہ محتاج ہیں۔ اب ہمت کر کے بتائیں اس کے لیے کون کون تیار ہیں؟ اس نعمت کا یہی شکر ہے کہ اس کے تقاضوں پر ہم تیار ہو جائیں۔ جی فرمائیے، نام بتائیں اپنا، کون سی جگہ سے ہیں اور کتنے وقت کے لیے ہیں؟ فرمائیے جی یہ نام لکھنے والے ہیں، بتائیے جی۔ 7 5 کی جماعتیں کہاں سے؟ جی گھوٹکی سے ماشاء اللہ۔ چمن سے جی، پوری جماعت سے 7 ماہ کی ملکوں کے لیے جی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں جمال ناصر فرما رہے ہیں، سال کے لیے 7 مہینے کے لیے جی، غربت سے کوئٹہ سے، اچھا ماشاء اللہ۔ یا قریب آ کے نام لکھائیں گے جی۔ چمن سے نعمت اللہ صاحب فرما رہے ہیں، پوری جماعت 7 ماہ کے ملکوں کے لیے۔ بھائی ظاہر شاہ صاحب 7 مہینے کی پوری جماعت کراچی سے، سال کے لیے اندرون سال کے لیے ایک جماعت طلاق سے نقد ہے۔ طلاق سے 2 جماعتیں، ہرنائی سے 1 جماعت ہے ماشاء اللہ۔ اسی جگہ شہر کون سا ہے؟ ظاہر جان سے فرما رہے ہیں، پوری جماعت نقد ہے۔ چمن سے بھائی سردار محمد صاحب فرما رہے ہیں، سوابی سے بھائی وقاص صاحب جی۔ چمن سے بھائی حبیب اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ سال کے لیے۔ عثمان حنیف فرما رہے ہیں، بھائی عثمان کوئٹہ سے پوری جماعت 4 مہینے کے۔ بھائی ناصر صاحب 1 سال کے لیے۔ کولو سے جماعت ہے ماشاء اللہ، 7 ماہ کی جماعت ہے، کوئٹہ سے پوری جماعت ہے۔ بھائی منیر احمد صاحب جی۔ میمن جنسی سے 1 سال کی جماعت ہے، اندرون سال کی جی۔ اب گزارش ہے ذرا توجہ فرمائیں، سب حضرات سے توجہ کی گزارش ہے، ذرا یہاں توجہ فرمائیں، یہاں توجہ فرمائیں۔ ماشاء اللہ ساتھیوں نے یہاں بھی نام لکھا ہے، اور جہاں جہاں یہ بیان سن رہے تھے مختلف جگہوں پر، وہاں پر بھی یقیناً انہوں نے نام لکھائے ہوں گے۔ اب گزارش یہ ہے کہ ہر حلقے میں وہاں تشکیل کی جماعت موجود ہے، آپ حضرات اپنے حلقوں میں تشریف لے جائیں، اور آپ کے حلقے میں جو تشکیل کی جماعت ہے ان سے رابطہ قائم کریں، خواہ آپ حضرات نے ملکوں کی جماعتیں دکھائی ہوں یا اندرون ملک کی جماعت دکھائی ہوں، یا یہ کہ آپ نے 4 مہینے چلی کی جماعت انفرادی طور سے دکھائی، یا آپ کی پوری مسجد کی جماعت ہے۔ ایسے تمام احباب سے گزارش ہے آپ حضرات ابھی